بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے لوگ مختلف طرح کے تاریخی واقعات کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ ان واقعات میں انسانوں کے لیے بہت سے سبق آموز پہلو موجود ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر قرآن مجید میں احکامات کا نزول فرمایا، وہیں بنی نوع انسان کو عبرت اور نصیحت دلانے کے لیے بہت سے سبق آموز واقعات کو بھی بیان کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ جسے قرآن مجید نے احسن القصص قرار دیا ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ہے، جو اپنے اندر بہت سے اسباق لیے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پڑپوتے، حضرت اسحاق علیہ السلام کے پوتے اور جناب یعقوب علیہ السلام کے لختے جگر تھے۔ آپ نے بچپن میں ایک خواب دیکھا کہ آپ کو 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے اس خواب کو بیان کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جناب یوسف علیہ السلام کو اس بات کی نصیحت کی کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ علیہ السلام پر اور آل یعقوب پر آپ کے آباء و اجداد کی طرح نعمت کو پورا کرے گا۔ دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت کے حصول کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بابا کی آنکھوں سے دور کرنے کی تدبیر کر رہے تھے تاکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کو حاصل کر لیا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے سامنے ایک پلان کے تحت اس بات کا اظہار کیا کہ آپ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ہم پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کریں تاکہ وہ ہمارے ساتھ کھیلیں اور کھائیں پئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ کہیں تم حضرت یوسف علیہ السلام سے غافل نہ ہو جاؤ اور انہیں کوئی بھیڑیا کھا جائے۔ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو مطمئن کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے اور ان کو ایک گہرے کنویں میں اتار دیا۔ بابا یعقوب کے پاس آ کر کہا کہ آپ کا خدشہ درست ثابت ہوا اور یوسف علیہ السلام کو ایک بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس بات پر صبر کیا اور خاموش ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جس کنویں میں موجود تھے تو اس کے پاس سے مصر کو جانے والا ایک قافلہ گزرا۔ انہوں نے پانی کے حصول کے لیے ڈول کو ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ذریعے باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لیا اور ان کو گنتی کے چند درہموں کے عوض مصر کے ایک بڑے گھرانے یعنی عزیز مصر کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پرورش پاتے رہے اور اپنی زندگی کے ماہ و سال طے کرتے رہے۔ جب آپ علیہ السلام جوان ہوئے تو عزیز مصر کی بیوی آپ علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور اس نے آپ علیہ السلام کو برائی کی دعوت دی، جس کو حضرت یوسف علیہ السلام نے ٹھکرا دیا۔ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا تعاقب کرنے کی کوشش کی۔ اسی اثناء میں عزیز مصر اپنے محل میں داخل ہو رہا تھا۔ جب اس نے سارے منظر کو دیکھا تو اس کو بڑی تشویش ہوئی، لیکن اس موقع پر اس کی بیوی نے اپنے رویے کو بدل کر حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگا دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محل کے ایک بچے کو قوت گویائی عطا کی، جس نے یہ بات کہی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض اگر آگے سے پھٹی ہوئی ہے تو عزیز مصر کی بیوی کا الزام سچا ہے، اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے تو الزام جھوٹا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض کو دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، چنانچہ یہ بات ثابت ہو گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام پاک دامن ہے۔ اس واقعے کی اطلاع جب مصر میں پھیلی تو طبقہ اشرافیہ سے تعلق رکھنے والی عورتوں نے عزیز مصر کی بیوی کے کردار پر تشویش کا اظہار کیا، وہ کس طرح اپنے ہی پالے ہوئے نوجوان پر فرشتہ ہو گئے۔ جب عزیز مصر کی بیوی نے ان کی باتوں کو سنا تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر مدعو کیا اور ان کے لیے مسند تیار کیا اور ان ہاتھوں میں پھلوں اور چھری کو تھما دیا۔ ان عورتوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔ یوسف علیہ السلام اس سارے منظر کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان عورتوں کے مکر سے نجات دلا کر جیل خانے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا کو قبول فرما کر آپ سے ان کے مکر کو رفع کر دیا۔ جب آپ علیہ السلام جیل خانے میں داخل ہوئے تو آپ کے 2 قیدیوں سے ملاقات ہوئی، جنہوں نے اپنے خوابوں کو آپ کے سامنے رکھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے خوابوں کو سن کر انہیں یہ بات بتلائی کہ تم میں سے ایک شخص سلی پر چڑھ جائے گا اور ایک بادشاہ کا ساتھی بن جائے گا۔ ساتھی بننے والے قیدی سے آپ نے کہا کہ بادشاہ وقت سے میری بابت ذکر کرنا
قیدی آزاد ہونے کے بعد بادشاہ وقت کا ساقی بن گیا، لیکن وہ بادشاہ وقت کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کرنا بھول گیا۔ کئی برس گزرنے کے بعد بادشاہ مصر کو خواب آیا کہ 7 کمزور گائیں 7 موٹی تازی گایوں کو کھا رہی ہیں، جبکہ 7 سرسبز بالیاں جبکہ باقی خشک بالیاں ہیں۔ بادشاہ وقت کے ساتھی کو فل فور حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد آئی۔ وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ 7 سال خوشحالی کے بعد 7 سال عالمگیر قحط پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ خوشحالی کے سالوں میں اگر غلے کی تدوین کر لی جائے تو اس سے لوگوں کی غذائی ضروریات پوری ہو جائیں گی اور قحط سالی کے اثرات سے بچ جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تعبیر کو سننے کے بعد بادشاہ مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے قریب کر لیا۔ اس موقع پر حضرت یوسف علیہ السلام نے وزیر خزانہ کی ذمہ داریوں کو اختیار کر لیا۔ بعد ازاں آپ علیہ السلام عزیز مصر بن گئے اور مصر کے انتظامی امور آپ علیہ السلام کے ہاتھوں میں آ گئے۔ جب خوشحالی کے سالوں کے بعد عالمگیر قحط نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا تو جہاں دنیا کے دیگر مقامات کے لوگ اس کے زیر اثر آئے، وہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی اس قحط کے اثرات کی زد میں آئے۔ تو جب انہیں اس بات کی اطلاع ملی کہ مصر سے غلہ مل سکتا ہے تو وہ بھی آپ علیہ السلام سے غلے کے حصول کے لیے پہنچ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائی ان کے پاس آئے تو انہوں نے ان کو پہچان لیا، ان کی باتوں میں ان کے خاندان کے بارے میں معلومات لی اور یہ بات کہی کہ اگلی مرتبہ جب تم آؤ تو اپنی چھوٹے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جانے لگے تو ان کی پونجی کو بھی ان کے سامان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ واپس پہنچے تو انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے سامنے عزیز مصر کی خواہش پر بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لے جانے کا کہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر آمادہ نہ تھے، لیکن جب وہ سامان سے پونجی بھی برآمد ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ و تیار ہو گئے۔ حضرت بنیامین کو لے کر جب بھائی پہنچے اور غلے کو تولا گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک تدبیر کے ذریعے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ حضرت بنیامین کی بازیابی کے لیے بھائیوں نے التجائیں کی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام حضرت بنیامین کو ساتھ روانہ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ جب قافلے والے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے اور ان کو اس بات کی اطلاع دی گئی کہ آپ کے بیٹے بنیامین کو چوری کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات پر انتہائی دل گرفتہ ہوئے اور آپ کی بینائی بھی آپ کے آنسو کے ساتھ گل ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ایسے عالم میں اپنے بیٹوں کو اس بات کی نصیحت کی کہ جاؤ جا کر بنیامین اور یوسف کو تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا۔ اب کی مرتبہ جب بعض بھائی گئے تو اس مرتبہ خریداری کے لیے ان کے پاس جمع پونجی موجود نہ تھی۔ انہوں نے بڑی دل گرفتگی سے عزیز مصر کے سامنے اس بات کا اظہار کیا کہ آپ سے ہم صدقہ لینے آئے ہیں اور آپ ہمیں صدقہ دیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے لبوں سے جب الفاظ سنے تو آپ علیہ السلام نے کہا میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو معاف بھی کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی قمیض کو اتارا اور فرمایا اس کو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چہرے پر ڈال دیا جائے تو ان کی بینائی واپس آ جائے گی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے گھر میں موجود تھے۔ انہوں نے اپنے گھر موجود بیٹوں سے کہا مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹوں نے بعض بے ادبی کے الفاظ کہے۔ اسی اثنا میں جب باہر سے آنے والے بھائی جب گھر پہنچے اور قمیض پر آپ کو ڈالا گیا تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ بیٹے شرمسار ہوئے، آپ نے ان کی خطا کو معاف کر دیا اور تمام اہل خانہ مصر روانہ ہوئے، جہاں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر بٹھایا اور آپ کے والدین اور بھائی آپ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کی تعبیر مکمل ہو گئی۔ اس واقعے سے سبق ملتا ہے کہ عروج و زوال اللہ کے ہاتھ میں ہے اور انسان کو ہر حال میں اس کی ذات پر توکل پر بھروسہ